ہم بات کر رہے تھے کہ صف بندی ہو گئی, کھڑے ہو گئے آ کے. ابرہہ نے نا ایک اور بات کہی تھی جناب عبد المطلب کو. اس نے کہا تم لوگ مجھ سے لڑائی نہ کرنا, میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا, مکہ کے لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا, میں تباہ کرنے آیا ہوں بیت اللہ, تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا. لیکن اگر تم لوگوں نے مزاحمت کی تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اگلے دن صف بندی ہوگی. سب سے آگے محمود ہے. محمود کا محابت جو کنٹرول کرتا ہے ہاتھی کو, اس کا نام انیس ہے. نفیل بن حبیب جو ان کو یمن سے آتے ہوئے رستے میں ملا, سردار تھا رہنمائی کے لیے, وہ بھی یہیں موجود ہے. اچھا, اس کو بھی مہینوں گزر گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے. اتنے عرصے میں اس نے ہاتھی سے کمیونیکیشن کی لینگویج سیکھ لی ہوئی ہے, نفیل بن حبیب نے. انیس پیچھے مڑ کے منہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہدایت ملے گی تو ہم نے آگے اٹیک کرنا ہے. یہ موقع دیکھ کے ہاتھی کے کان میں نفیل بن حبیب کہتا ہے محمود آگے اللہ کا گھر ہے, واپس چلے جاؤ, آگے نہ جانا. اور یہ کہہ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ سب کا دھیان ادھر ہے, تو وہ کھسک کے پیچھے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب ابرہہ خود کنٹرول کر رہے ہیں, سپہ سالار ہے, اور بڑی اچیومنٹ اپنے خیال میں سوچی ہوئی ہے کہ ابھی میں نے تباہ کر دینا ہے. ریزسٹنس ملی کوئی نہیں, شہر خالی ہو گیا ہوا ہے, میرے روب سے ڈر گئے ہیں یہ لوگ. اب دیکھو اگلے 15 منٹ آدھے گھنٹے میں کرتا کیا ہوں. اب اس نے انسٹرکشن دی آگے موو کرنے کی. انیس ہاتھی کو کہتا ہے آگے موو کرو. ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا. وہ اسے آگے چلنے کو پش کر رہے ہیں, وہ چل نہیں رہا, وہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا, یہ کتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ بھی انسٹرکشنز کو سمجھ رہا ہے. اللہ کی کریچر ہے نا, اپنے مالک سے سب کا تعلق ہوتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے. خود کو کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پانی پھینکنے کے لیے, اس مالک نے. یہاں پہ بھی مالک نے اپنی بڑی چھوٹی سی کریچر سے نشانیاں ہیں نا. اچھا, وہ دکھاتا ہے, نشانیاں ہیں, درست ہے, ہماری نشانی وہ دکھاتا ہے کہ جب میری مہربانی ہو جاتی ہے, میرے مالک جانی جب کسی چیز پہ مہربانی کر دیتی ہے تو پھر وہ اتنی سی مخلوق بھی ہاتھی پہ آ گئی ہے. ہاں, اب کیا ہوا, محمود نے آگے پش کر رہے ہیں, وہ چل نہیں رہا. جیسے اسے کسی اور طرف موڑتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. ایک چرکا ایک لفظ بولتے ہیں, نیزے کی وہ جو شارپ ایج ہوتا ہے اس کو پیٹ پہ مارنے کو کہتے ہیں چرکا لگانا. چرکا لگایا جا رہا ہے ہاتھی کو کہ اسے تکلیف ہو اور وہ موو کرے. لیکن جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کا منہ کسی اور طرف ہوتا ہے مڑ جاتا ہے, چلنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضد کر رہا ہے, محمود ہاتھی ضد کر رہے ہیں. اصل میں یہ اشارہ تھا اللہ کی طرف سے ابھی بھی باز آ جاؤ. بٹ چونکہ غصہ تھا ابرہہ کو اپنے کلیسا کو ڈیفیس کرنے کا, اور وہ آیا ہی اس کام کے لیے تھا. دوسرے وہ چاہتے تھے کہ وہاں حج وہاں متقل ہو جائے. جو جیسے ہی یوں آگے بڑھے تو ایک سمت سے بادل گہرے ہونے شروع ہو گئے. اتنے گہرے ہوئے کہ اندھیرا چھا گیا. بادل نہیں تھے, ابابیلیں تھیں. اتنا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل, لیکن وہ ایسے جڑے ہوئے, اتنے جڑے ہوئے آئے کہ جیسے آپ سمجھ لیں ٹینٹ بن گیا, چھت بن گئی. کتنی ہائٹ پہ اڑ رہے ہوں گے جی. ہم عام دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی ہائٹ پہ اڑتے ہیں نا. ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں. ایک اس کی بیک میں, چونچ میں, 2 اس کے کلاز میں, پنجوں میں. اب جو پرندہ اتنا سا ہے تو کنکری کتنی بڑی ہوگی, چنے کے دانے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی. وہ اس فوج کے اوپر آئے اور کنکریاں پھینکی, اور اللہ کے حکم سے, وہی جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مالک دکھاتا ہے کہ تم تو ہاتھی لائے تھے نا, میری ایک چھوٹی سی پرندے ابابیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ پھینک رہے ہیں اور وہ کنکری جس کے اوپر گرتی ہے چنے کے دانے سے چھوٹی, وہ اس کو چیرتی ہوئی نیچے چلی جاتی ہے. اب ہاتھی آپ لوگوں نے, ہم نے اگر اور کہیں نہیں تو چڑیا گھر میں تو دیکھا ہوا ہے نا جی. اگر ہم کبھی افریقہ گئے ہوں, کبھی آپ تھائی لینڈ گئے ہوں تو تب بھی آپ کو موقع ملتا ہے. بہت موٹی کھال ہوتی ہے جی. وہ کنکری جو تھوڑے سے فاصلے سے گر رہی ہے اسے چیرتی ہوئی, لوہے کا خود پہنا ہوا ہے آئرن ہیلمٹ فوجیوں نے, اس کے اوپر گرتی ہے, وہ لوہے کے آئرن ہیلمٹ کو چیرتی ہوئی, جسم کو چیرتی ہوئی
نیچے گزر جاتی ہے. اور وہ پنجابی میں استعمال کروں گا, فوجی پھڑک پھڑک کے مار رہے ہیں, وہ گر رہے ہیں, اور ہر چیز تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے. اللہ کریم ان کے حال کے بارے میں کہتا ہے کہ ان ابابیلوں نے ان کا وہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. یعنی گائے بھینس جب کوئی چیز کھاتی ہے, جسے پنجابی میں جگالی کرنا کہتے ہیں, کھا کے اس کو پیس کے کس طرح کر دیتی ہے, وہ حالت ہو گئی ان کی. جس پہ وہ کنکریاں گری وہ بچا نہیں. اب افراتفری پھیل گئی, واپس بھاگے. ابرا سمیت لوگ برے حال میں. نفیل بن حبیب پہلے ہی ٹیلے پہ جا چکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ان کا کیا اشر ہوا ہے. اس وادی محسر سے 3 چیزیں بچیں. محمود ہاتھی جس نے بڑھنے سے آگے انکار کر دیا, انیس جو اس کا محبت تھا محمود کی وجہ سے بچا, ورنہ وہ تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ آگے لے کے جائے. اور نفیل بن حبیب جس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ آگے اللہ کا گھر ہے, اور اس نے محمود ہاتھی کو کہا تھا آگے اللہ کا گھر ہے, مکہ ہے, آگے نہ جانا. یہ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے. اجازت صاحب یہاں ایک بہت ہی سمجھنے والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو ابابیلیں تھیں جن کے پنجوں میں اور منہ میں کنکریاں تھیں, انہیں کس نے بتایا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں, یہ ایک ہاتھی اور 2 لوگ ہیں, کہ یہ سرکش نہیں ہیں. میرے مالک نے, ٹھیک ہے, میرے مالک ان پہ نہیں کنکریاں گرانی, میرے مالک نے. یہ دیکھیں اس کا کمال کیا ہے, اس مالک کا کمال کیا ہے, جتنی کمپلیٹ انسٹرکشن, جتنی ڈیٹیل انسٹرکشن میرا مالک دیتا ہے نا. کتنا بڑا پروگرام لکھ لیں آپ, بڑے سے بڑا کمپیوٹر لے آئیں آپ, مالک کی کن میں ارادہ کرنے میں. اچھا میری چونکہ 2 بیٹیاں میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں, ڈاکٹر ہیں, تو کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا ہے گھر پہ. میں تو وہ جو سسٹم اللہ نے ہمارے جسم کے اندر رکھے ہوئے ہیں, میں تو کبھی ان پہ غور کروں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کن کا کمال ہے. پوری کی پوری سائنس ہے دماغ میں, جسم کے ہر حصے میں. نہیں اب یہ بخار جسے ہم سزا سمجھتے ہیں, مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ مہربانی ہے. اگر بخار نہ ہو تو اندر جو پرابلم ہے اس کا پتہ نہ چلے. بخار کا مطلب ہے کہ اناؤنسمنٹ ہمیں بتا رہی ہے نا کہ انفیکشن ہے کہیں پہ باڈی میں. سو ہم اپنے واپس ٹاپک پہ آئیں. تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے, نقصان اٹھا کے, جانیں گوا کے واپس جا رہے ہیں ابرہا اور اس کی فوج. اب واپسی پہ نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جو رستہ دکھاتا آ رہا تھا. صحرا میں رستہ ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے. جو ابو رغال ان کو ملا تھا طائف سے, وہ پہلے مر گیا ہوا ہے. واپس جاتے ہوئے بہت سارے فوجی رستوں میں ہی مر گئے, واپس پہنچ ہی نہیں سکے. ابرہا اس برے حال میں یمن واپس پہنچا کہ وہ بالکل ایک چوزے کی مانند تھا. جی اس کے جسم میں جگہ جگہ پیپ اس سے نکلتی تھی اور بڑے تھوڑے دنوں میں مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا یکسوم وہاں کا گورنر بنا. یوں اللہ کریم نے اپنے گھر پہ تباہ کرنے کی نیت سے آنے والی فوج کا وہ حشر کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھس. سورہ فیل, علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, انہیں اللہ اصحاب الفیل ہاتھی والے کہتا ہے. یہ وہ سال ہے جس سے عرب نے اپنے سالوں کا شمار پھر سے شروع کیا. اس سے پہلے رسول اللہ کے باوجداد سے کعب بن لوئی کی ڈیٹ آف ڈیتھ سے کیلکولیٹ کرتے تھے, اب انہوں نے عام الفیل سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے عام الفیل میں اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہوا. اس کائنات کی سردار ہستی, وجہ تخلیق کائنات, یکم عام الفیل میں دنیا میں تشریف لائے, جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے گھر. جناب عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا. ہم سیرت کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ اگلی نشست سے کریں گے. اب تک ہم عہد الست سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں. ہم نے اس میں وہ باتیں کی ہیں جو مختلف انبیاء کی
جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائنیج کی بات کی ہے، جی اور اب وہ عرب کے حالات اور معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے جی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اللہ کا آخری پیغام لے کے آئے ہیں۔ جی اس کائنات میں آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت میں آپ خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور اللہ کریم نے اپنے دین کی تکمیل کر دی اپنے محبوب صلی بے اللہ شک، علیہ وسلم اور یہاں کے آخری ذریعے۔ جملہ مجھے اگر آپ جی اجازت دیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں رحمتیں اپنی مخلوق پہ کی، مخلوقات پہ کی، اس کائنات میں کی، جی کسی کا احسان نہیں جتایا۔ اللہ کریم صرف ایک نعمت کا احسان جتایا جی قرآن کریم میں، جی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیرت پوڈ کاسٹ آپ کی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی یہ رات کو سوتے وقت کی سٹوری ٹیل ہو سکتی ہے، جی یہ آفس صبح جاتے ہوئے، جی ڈرائیو کرتے ہوئے سننے کے لیے بڑا اعلیٰ ہے، جی یہ واک کرتے ہوئے سننے کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس کی ڈیوریشن 10-12 منٹ رہے تاکہ آپ اسے آسانی سے جی سن سکیں، سمجھ سکیں۔ آپ کے سوال، آپ کا رسپانس ہمیں انکریج بھی کرتا ہے، جی ہمیں سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے، ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی اس ایفرٹ سے۔ اور اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، جی ہمارا آپ سے تعلق ایسے ہی جڑا رہے، آپ ہماری زندگیوں کا حصہ رہیں، ہم آپ کی زندگی کا حصہ بنیں۔ اور اعجاز صاحب ہمیں یہ بھی سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ آپ وآلہ نے مجھے وسلم کچھ کی یاد کرا دیا۔ ابو حیات بکر مبارکہ کیسی ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ سے جی کسی نے ایک زمانے میں پوچھا، اگر کسی دن تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کس کو چنو گے؟ جی تو جناب ابو بکر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا اللہ کے رسول کو۔ جی اس نے کہا تم تو توحید کی بات کرتے ہو، اللہ جی کائنات کا مالک کا بالکل ایسے ہی ہے، وہ پہلے بھی موجود تھا، جی وہ پہلے بھی رب تھا، جی وہ ہمیشہ سے کائنات کا خالق ہے، میں تو نہیں جانتا تھا، مجھے تو اللہ کی پہچان دی ہے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ان کا احسان نہ مانوں، میں انہیں بھول جاؤں۔ میں محبت سے یہ جی فکرہ آپ سب لوگوں کو نظر کر رہا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، ہمارے اور آپ کے تعلق کے درمیان اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ ہمارا یہ تعلق قائم رکھے، اس میں سرکار کی مہربانیاں، خوشنودی، رحمتیں ہمارے نصیب میں ہوں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو، ہمیں مل کے یہ توفیق دیے رکھے۔ اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ یہ جو سیرت پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کیا، اور یقیناً ہمارا اس میں پرپس بھی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم باتیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واضح تصور ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ اور اعجاز صاحب یہ حقیقت ہے کہ جب ہم بات نیکسٹ کریں گے تو ایک خاص کنیکشن ڈیولپ ہوگا، نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ کنیکشن اپنا اسٹرانگ ہوتا محسوس ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ یہ برکت ہم سب کے حصے میں اچھا، آئے۔ ہم میں اور ناظرین میں فرق کوئی نہیں ہے، اللہ جی نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جی کسی زہیر کی ڈیوٹی ہے اس کو فوٹوگرافی کی، سجا کی ڈیوٹی ہے یا میں بتا دیتی ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ سوال جواب اور بات کو آگے بڑھاتی ہیں، میری ڈیوٹی ہے میں یہاں آ کے کوئی 2-4 باتیں کرتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوشش کرتا ہوں، پڑھ کے آؤں اور جو میری سمجھ میں آج تک چیزیں آئی ہیں وہ بتاؤں۔ ہمارے سننے دیکھنے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، جی ہمیں سیکھنے سکھانے کا بس موقع دے رہے اللہ ہیں۔ کریم اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قبول کر لیں ہم آمین سب کو۔ آمین۔ اور آج کی نشست کا اختتام ہم سب درود پاک کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।